مولانا زمان کے سب متاثر کے لیے سب مولا کے روانا شما ہونے کے لیے تمام مومنین پریشان کے لیے مشکلات آسان کے لیے تمام مومنین کے لیے سمجھان مبارک کے لیے روزگار مومنین کو کے لیے روزگار عطا ہونے کے لیے بے اولاد مومنین کو اولاد نعیم عطا ہونے کے لیے تمام مومنین سے رسول قسم ایسا موصول شفاعت کلی عطا ہونے کے لیے تمام مومنین بچوں کو زندگی کا قدم میں میدان میں کامیابی و کامیابی نصیب ہونے کے لیے تمام مومنین کے بچوں کو قسم کے آفات و بلیات سے نصرت سے بیماریوں سے محفوظ ہونے کے لیے ہم سب مومنین کی بلندی درجات کی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مسلم ہدایت ہونے کے لیے دنیا کے کسی گوشے و کونے میں مسلمان جہاں بالاخص شہر بالخصوص آزادانہ عبداللہ حسین زندگی بسر کر ان کے تمام آزاداروں کی حفاظت و سلامتی کے لیے تازہ مہدی محمود تمام شہید نظام بالاخص اللہ سے علیہ وسلم سستان و اللہ سے علیہ وسلم خاندائی کی صحت و سلامتی اور ان کی عمر درازی کے لیے بآواز بلند ترین صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاح ذكره وطريقا لطرق الاعتراف بوحدانيته وسببا لمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات بلاج ولا ليل داج ولا بحر صاج ولا جبل ذو فجاج الأول لا شيء قبله والآخر لا نهاية له ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله نبي الرحمة والسيد الأمة وأفضل بريته حافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين علي أبا القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين سيما بقية الله في الأرضين الروحي وأرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم على لقاء يوم الدين أما بعد فقال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون برائے قبول دعا کے لیے بآواز بلند ترین صلوات عزاداران سید الشہداء مولانا عبداللہ حسین علیہ السلام پروردگار عالم اب تمام عزاداروں کا تمام مومنین کا فرشازہ بیانہ مبارکہ میں قبول منظور عطا فرمائے نظر محترم سلسلہ مجالس اعضاء کی تیسرے مجلس مسلسل آپ محترم سامعین کی خدمت میں ولایت اور تقاضۂ ولایت عنوان سے مطالعہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں بارگاہ خداوندی میں دعا ہے کہ مجھے اپنے الفاظ کو اپنے مطالعے کو جس قدر ہو سکے آسان الفاظ میں آپ تمام مومنین تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے عزیزان محترم کل بیان کیا تھا کہ ولایت کے 3 درجے ہیں ہم جو ولایت کے قائل ہے ولایت اہل بیت کے قائل ہے اس ولایت کے 3 درجے ہیں اس ولایت کا جو سب سے نچلا درجہ ہے وہ کیا ہے محبت ہے یعنی جس کی ولایت کے ہم قائل ہیں ان سے محبت رکھنا اب محبت کا تقاضا یہ تھا جس سے محبت کرے تو اسی سے ہی محبت ہو اس کے دشمنوں سے محبت نہ ہو دوسرا درجہ کیا تھا جس کو ولی مانتے ہو جس کو امام مانتے ہو جس کو مولا مانتے ہو اس کو اپنے اوپر اپنے کاموں پر اپنے اولاد پر اپنے مال پر حاکم ماننا اولا بالتصرف ماننا یہ ولایت کا دوسرا درجہ تھا تیسرا درجہ کیا تھا یعنی کہ یہ اعتقاد رکھنا کہ پوری کائنات جس نظام کے یا جن ہستیوں کے تحت چل رہی ہے وہ کون ہیں انبیاء اور امام اور ہمارے مولا و آقا ہے ولایت کے تیسرا درجہ تھا
دیکھیے حضرت محترم، امام کو ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ امام کی ماننا بھی ضروری ہے۔ اس لیے تبلیغ، خود شناسی خود سے کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ محرم اصلاح معاشرے کے ساتھ ساتھ اصلاح خودی کا مہینہ ہے۔ جب پاکستان میں ایک جنرل حضرت امام خمینی سے ملاقات کی، ملاقات کرنے کے بعد اس نے کہا کہ آیت اللہ، میں پاکستان میں بھی اسلام کو نافذ کرنا چاہتا ہوں۔ ضیاء الحق جب مل کر امام خمینی سے انہوں نے یہ کہا کہ میں پاکستان میں بھی اسلام کو نافذ کرنا چاہتا ہوں، تو امام خمینی نے کہا تم یہ بتاؤ پاکستان کا کل رقبہ کتنا ہے؟ تو اس نے کہا 8,80,256 کلومیٹر پاکستان کا کل کیا ہے؟ رقبہ ہے۔ امام نے کہا تم یہ بتاؤ تمہارا قد کتنا ہے، تمہاری باڈی کی اونچائی کتنی ہے؟ اس نے کہا 6 فٹ کا۔ امام خمینی نے کہا پہلے تم اپنے باڈی پر اسلام کو نافذ کرو، اس کے بعد پاکستان میں اسلام کو نافذ کرو۔ تو عزیز محترم، اگر معاشرے میں ہم اسلام کو، اہل بیت کی تعلیمات کو فروغ دینا چاہتے ہیں، تشہیر کرنا چاہتے ہیں، تو ہم سب کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم خود سے شروع کریں۔ قرآن کی آیت قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانا گھر کے سرپرست پر کیا ہے؟ واجب ہے۔ سہل بن حسن خراسانی چھٹے امام کی خدمت میں آیا ہے خراسان سے، اس لیے ان کے لیے سہل بن حسن خراسانی نام پڑ گیا۔ آنے کے بعد امام کی خدمت میں سوال کیا، فرزند رسول، حکومت آپ کا حق ہے، اس کے باوجود آپ قیام کیوں نہیں فرما رہے؟ آپ کے ساتھ ہزاروں لوگ، ہزاروں مومنین شامل ہیں، آپ کے حق میں ہزاروں تلواریں نیام میں نکلنے کے لیے تیار ہیں، آپ قیام فرمائے۔ دیکھیے حضرت محترم، امام جانتے ہیں کب قیام کرنا ہے، کب صلح کرنا ہے، اس کے باوجود مولا کو مشورہ دیا آپ کو قیام کرنا چاہیے۔ امام نے کیا کیا؟ کہا تھوڑا صبر کرو، اپنے ایک کنیز سے کہا ذرا تنور کو روشن کرو، اس میں آگ جلاؤ۔ جب اس میں آگ جلائی گئی، تنور مکمل طور پر گرم ہو چکا، ایک مرتبہ امام نے سہل بن حسن سے کہا اب جاؤ، جا کے اس تنور میں کود جاؤ۔ ہاتھ جوڑنے لگا، فرزند رسول، میرے چھوٹے بچے ہیں، میں نے آپ سے یہ نہیں کہا، بلکہ میں نے آپ کو قیام کرنے کے لیے کہا۔ اتنے میں مولا کا سچا صحابی تھا، سچا شیعہ تھا، ہارون مکی، جس کو بعد میں ہارون مکی اور اس کی والدہ کو ایک ساتھ سفر میں دشمن تشیع نے، دشمن ولایت نے شہید کر دیا۔ ہارون مکی وہاں پر آئے تو مولا نے کہا ہارون مکی جاؤ، جا کر تنور میں کود جاؤ۔ چون چلا نہیں کیا، کوئی سوال نہیں کیا، مولا میرے چھوٹے بچے ہیں، مجھے اپنے زندگی کی فکر ہے، فوراً گئے، جا کر تنور میں کود گئے۔ اس کے بعد مولا خود جا کر تنور کے ڈھکن کو بند کر دیا۔ اس کے بعد سہل بن حسن خراسانی سے خراسان کے مومنین کے حوالے سے گفتگو کرنے لگے، وہاں کے مومنین کی، وہاں کے شیعوں کی کیا حالت ہے، کیا زندگی ہے۔ اب سہل بن حسن خراسانی دل میں گھبرا رہا ہے کہ مولا نے اپنے ایک سچے عاشق کو، سچے محب کو تنور میں پھینک کے جلا دیا۔ امام نے کہا تمہیں اب بھی یقین نہیں آیا تو خود جا کر تنور کے ڈھکن کو خود اپنے ہاتھوں سے ہٹا لو۔ جب سہل بن حسن خراسانی جا کر اپنے ہاتھوں سے تنور کے ڈھکن کو ہٹایا، اس نے کیا دیکھا؟ آگ نہیں جل رہی تھی، بلکہ سرسبز باغیچے میں ہارون مکی وہاں پر بیٹھا ہوا تھا۔ عزیزان محترم، اگر ہم سچا عاشق ہو جائے، عاشق اہل بیت ہو جائے، میں نے کل مثال لیا تھا کہ امریکہ کے پاس دنیا کے سب سے نمبر 1 ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود، امریکہ اس جنگ میں ہار رہا ہے، اسرائیل اس جنگ میں ہار رہا ہے۔ کیوں ہار رہا ہے؟ کیونکہ اس کے مقابلے میں جو لوگ ہیں وہ عاشق اہل بیت ہیں، اہل بیت کو دل و جان سے ماننے والے ہیں۔ حسن نصر اللہ کو میں نے کل ایک عالم دین کا بیان سنا، حسن نصر اللہ کو باقاعدہ مکمل طور پر بتا دیا تھا کہ اگر یہاں پر رہیں گے، لبنان میں رہیں گے، تو آپ کو شہید کر دیا جائے گا، لیکن موت سے گھبرائے نہیں، موت سے ڈرے نہیں، بلکہ موت کا سامنا کیا،
موت سے ملاقات کی. مثلا محترم اگر سچا عاشق اہل بیت ہو تو یقیناً یہ طاقت ہمارے اندر بھی پیدا ہو سکتی ہے. بآواز بلند کریں صلوات. میں بہت تیزی سے اپنے مطالب کا مومنین تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. دیکھیں حضرت محترم جس آیت کریمہ کو آپ کے سامنے بطور سرنامہ کلام پیش کیا سورہ مائدہ کی سورہ نمبر 5 آیت نمبر 55. تو یہ اس آیت کا بھی ایک نام ہے. دیکھیں قرآن میں بہت سارے سورے ہیں, ہر سورے کا ایک نام ہے. بعض صورتیں ایسے ہیں کسی سورے کا 2 نام ہے, کسی سورے کا 4 نام ہے. سورہ فاتحہ کے 4 نام ہیں. خود فاتحہ, ام الکتاب, سبع المثانی اور سورہ الحمد. 4 نام ہے سورہ فاتحہ کے. ام الکتاب یعنی تمام کتابوں کی ماں سورہ فاتحہ. سبع المثانی سورہ الحمد 2 مرتبہ نازل ہوا اس لیے سبع مثانی کہتے ہیں. تو بہت سارے سورے ہیں. سورہ توبہ, خود سورہ توبہ ایک نام, سورہ براءت ایک نام, سورہ بنی اسرائیل ایک نام اور اسرا ایک نام. اسی طرح قرآن کی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو اتنی زیادہ مشہور ہے ان آیتوں کا بھی نام ہے. جیسے آیت البلاغ, جس آیت میں اللہ نے رسول خدا کو اپنا میسیج لوگوں تک پہنچانے کے لیے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک, اس آیت کو آیت بلاغ کہا گیا. آیت مودت, جس آیت میں اہل بیت سے مودت رکھنے کے لیے حکم دیا گیا اس آیت کو آیت مودت کہا گیا. آیت مباہلہ, جس آیت میں مباہلہ کا ذکر ہے. آیت الکرسی, جس آیت میں کرسی کا ذکر ہے. آیت الدین, جس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین, اس آیت کو آیت دین کہا گیا. اور اسی طرح اس آیت کریمہ کو آیت ولایت کہا گیا اس لیے کیونکہ اللہ نے اس آیت میں ولیوں کا ذکر کیا ہے, یعنی کہ ولایتوں کا اس آیت کریمہ میں اللہ نے ذکر کیا ہے. دیکھیں حضرت محترم, لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ علی کو مولا کیوں کہتے ہو. ہمارے پاس, ہمارے جوانوں کے پاس دلیل ہونا چاہیے, اتھینٹک دلیل ہونی چاہیے. دیکھیں ہم اہل بیت کے, اللہ کے رسول کے, خدا کے تینوں کی ولایت کس آیت میں ذکر ہے. انما ولیکم اللہ, اللہ تمہارا ولی, ورسولہ, اللہ کے رسول تمہارا ولی, والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, اور ایک وہ ولی جس نے حالت نماز میں, حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی, یعنی کہ مولا کائنات امیر المؤمنین. دیکھیے لقب امیر المؤمنین صرف علی بن ابی طالب کے ساتھ خاص ہے. حضرت محترم ہر امام کے ساتھ کوئی نہ کوئی لقب جڑا ہوا ہے, ہر امام کے ساتھ کوئی لقب خاص ہے. دیکھیں عبادت میں مولا کائنات کچھ کم نہیں تھے. مولا کائنات کے بارے میں کیا ہے, ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین, علی کی ایک ضربت خندق کے میدان میں ثقلین کی عبادت سے افضل. لیکن مولا کائنات کو زین العابدین نہیں کہا گیا, سید الساجدین نہیں کہا گیا. زین العابدین کس کا لقب, سید الساجدین کس کا لقب, سید سجاد کا. مولا کے پاس اتنا علم تھا, علم سلونی کا, کسی نے مولا سے پہلے نہ کسی نے دعویٰ کیا, نہ مولا کے بعد کسی نے سلونی کی دعویٰ کیا, لیکن اس کے باوجود باقر العلوم 5ویں امام کا لقب بن گیا. تو ہر امام کے ساتھ ایک لقب خاص ہے. تو ہم امیر المؤمنین صرف علی بن ابی طالب بھی کہہ سکتے ہیں. شیخ مفید کی ایک کتاب ہے کتاب الارشاد کے نام سے, اس کے 2 جلدیں, پہلی جلد پورا مولا کائنات کے حوالے سے ہیں اور دوسری جلدوں میں 11 اماموں کے حوالے سے انہوں نے وہاں پر بحث کی ہے. تو دوسری جلد میں 6 امام سے ایک روایت ہے. امام کے ایک صحابی نے, امام کے ایک شاگرد نے مولا کو یا امیر المؤمنین کہہ کر مخاطب کیا. 6 امام نے کہا اس بار تو کہہ دیا تو کہہ دیا, آئندہ بار, اگلی بار مجھے امیر المؤمنین کہہ کر مخاطب نہ کرنا. کہا فرزند رسول کیا آپ مومنین کے امیر نہیں ہیں, امام نہیں ہیں؟ مولا نے کہا ہم سب حجت خدا ضرور ہے لیکن امیر المومنین ہمارے جد علی کے ساتھ خاص ہے. کہا مولا کیوں؟ اس لیے کیونکہ میرے جد علی کے بعض دشمنوں نے اپنے آپ کو بھی امیر المومنین کہلوانا شروع کر دیا تھا, تو ہم آل محمد نے فیصلہ یہ کر دیا امیر المومنین صرف علی کے ساتھ خاص ہوں. اور کوئی بھی اپنے آپ کو امیر المومنین کہلانے کے لائق. حضرت محترم ہم جو ولایت
کو مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت اور مولائے کائنات کی ولایت کو ہم طول میں مانتے ہیں۔ شاید میں اس جملے کو اس ممبر سے پہلے بھی بیان کیا تھا، ہم ولایت کو طول میں مانتے ہیں، یعنی کہ ورٹیکل مانتے ہیں۔ طول عربی لفظ طول و عرض، عربی میں اور اردو میں لمبائی اور چوڑائی کہتے ہیں، انگلش میں ورٹیکل اینڈ ہاریزونٹل۔ تو ہم اہل بیت کی ولایت کو، رسول خدا کی ولایت کو، اللہ کی ولایت کو طول میں مانتے ہیں، لمبائی میں مانتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سب سے اوپر اللہ کی ولایت، اس کے بعد مصطفیٰ کی ولایت، اس کے بعد مرتضیٰ کی ولایت۔ اب ہم میں اور عیسیٰ میں فرق یہی ہے، وہ لوگ طول میں نہیں مانتے بلکہ وہ لوگ عرض میں مانتے ہیں، یعنی کہ چوڑائی میں مانتے ہیں۔ کیسے؟ وہ لوگ کہتے ہیں خدا ہے، خدا کے بیٹا ہے اور روح القدس ہے۔ اسی طرح ہندو میں ہم میں یہی فرق ہے، وہ لوگ بھی خدا کو بھی مانتے ہیں، بتوں کو بھی مانتے ہیں، دونوں کو مانتے ہیں، لیکن ہم پیغمبر کو خدا کے برابر بھی نہیں مانتے اور مولائے کائنات کو بھی خدا کے برابر نہیں مانتے۔ عیسائی تثلیث کے قائل ہیں، خدا ہے، خدا کا بیٹا یعنی کہ عیسیٰ ہے، اور روح القدس جو خدا اور عیسیٰ کے درمیان جو رابطہ ہے اسے مانتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا سے مانگو، روح القدس سے مانگو اور عیسیٰ سے مانگو برابر ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں کہتے، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ولایت اللہ کی ہے، اللہ نے ولایت عطا کی مصطفیٰ کو، اللہ نے ولایت عطا کی مرتضیٰ کو، اللہ نے ولایت عطا کی جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو، اللہ نے ولایت عطا کی امام حسن کو، اللہ نے ولایت عطا کی امام حسین کو۔ دیکھیں عزیز محترم، میں نے جناب سیدہ کا بھی نام لیا کہ اگر کسی کا عقیدہ نہ ہو تو اپنا عقیدہ درست کر لیجئے کہ ہم جناب سیدہ کے ولایت کے قائل ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب سیدہ کی امامت کے قائل نہیں ہے، لیکن ولایت کے قائل ہیں کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ولیہ خدا ہے۔ حضرت محترم، ہم فاطمہ زہرا کو ولی خدا مانتے ہیں۔ تو ہم جیسے ہی ہم اس طول کی بات کرتے ہیں، ولایت اہل بیت کی بات کرتے ہیں، تو ایک مرتبہ پھر کچھ آوازیں بلند ہونے لگتی ہیں کہ تو پھر اگر آپ لوگ اللہ کو مانتے ہو تو پھر علی سے مدد کیوں مانگتے ہو، یا علی مدد کیوں کہتے ہو؟ دیکھیں حضرت محترم، اس کے بعد وہ لوگ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مانگنا کیا ہے؟ بدعت ہے، جائز نہیں ہے۔ دیکھیں حضرت محترم، اگر ہم علی سے مانگتے ہیں، اگر ہم یا علی مدد کہتے ہیں، اگر ہم امام حسین سے مانگتے ہیں، اگر ہم رسول خدا سے مانگتے ہیں تو بدعت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کیونکہ یہ خالق سمجھ کر ہم نہیں مانگتے۔ ہم اگر یا علی مدد کہتے ہیں تو مولا کائنات کو خالق سمجھ کر یا علی مدد نہیں کہتے، بلکہ مخلوق سمجھ کر یا علی مدد کہتے ہیں۔ اگر ہم رسول خدا سے مانگتے ہیں تو رسول کو خالق سمجھ کر نہیں، مخلوق سمجھ کر ہم رسول خدا سے مدد مانگتے ہیں، دعا مانگتے ہیں۔ اس لیے اللہ خالق ہے، اللہ نے خلق کیا ہے مصطفیٰ کو، اللہ نے خلق کیا ہے مرتضیٰ کو، اس کے بعد اسی خالق نے فرمایا اگر مجھ سے کچھ مانگنا ہو تو ان کے وسیلے سے مانگنا، اور جب ان سے مانگنا ہو تو میرے وسیلے سے مانگنا۔ دیکھیں میں قرآن سے دلیل پیش کر رہا ہوں۔ حضرت یعقوب کا واقعہ سب کے ذہن میں موجود ہوگا۔ حضرت یعقوب کا ایک بیٹا تھا یوسف پیغمبر۔ جب اس یوسف پیغمبر کو اس کے اپنے سگے بھائیوں نے لے جا کر کنویں میں پھینک دیا اور واپس آنے کے بعد کیا کہا کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ اب حضرت یعقوب جانتے تھے نہیں جانتے تھے؟ پیغمبر خدا تھے، جانتے تھے یوسف زندہ ہے، اس کے باوجود قرآن کی آیت کیا ہے؟ یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم۔ بعض لوگ ہمارے رونے پر، ہمارے گریہ کرنے پر اعتراض کرتے ہیں، رونا بدعت ہے کہتے ہیں، لیکن ان کو اپنے پیروں کا رمضان کے آخر میں رونا نظر نہیں آتا۔ حضرت محترم، قرآن کی آیت کیا ہے؟ یا اسفا علی یوسف۔ حضرت یعقوب پیغمبر ہے، جانتے ہیں اگر رونا بدعت ہوتا تو یعقوب پیغمبر ہرگز نہیں روتے۔ خدا کے پیغمبر ہے نا، خدا کے رسول ہے، کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ اللہ نے اس واقعے کو قرآن میں شامل کیا، قرآن کا حصہ بنایا، فرمایا یا اسفا علی یوسف، ہائے یوسف پر، وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم۔
حضرت یعقوب نے اس حد تک گریہ کیا، اس حد تک روئے، وَبْيَضَّتْ مِنَ الْحُزْنِ، یوسف کے غم میں، فَهُوَ کظیم، یعقوب پیغمبر کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ اگر رونا بدعت ہوتا تو یعقوب ہرگز نہیں روتے۔ اب حضرت یعقوب کے بیٹوں نے یوسف کو لے کر گئے، کنویں میں پھینک دیا، آ کر حضرت یعقوب سے کہا کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ ایک عرصہ گزرنے کے بعد جب حضرت یعقوب پیغمبر کے بیٹوں کو احساس ہوا، احساس ندامت ہوا کہ ہم سے یہ بہت بڑی غلطی ہوئی، اس لیے خطا کار ضرور تھے، معصیت کار ضرور تھے، لیکن پیغمبر کے گھرانے کا تھا۔ صرف یعقوب پیغمبر کے بیٹے نہیں تھے بلکہ حضرت ابراہیم کے پڑ پوتے بھی تھے، حضرت یعقوب کے بیٹے۔ ایک بار آئے، حضرت یعقوب کی خدمت میں آنے کے بعد کہا قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، بابا ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، ہمارے گناہوں کے لیے طلب مغفرت کریں، انا كنا خاطئین، ہم خطا کار تھے، ہم سے غلطی ہو گئی تھی۔ اب اگر وسیلہ صحیح نہ ہوتا، کسی کو اللہ کے سامنے وسیلہ قرار دینا صحیح نہ ہوتا، تو یعقوب پیغمبر کو کہنا چاہیے تھا اپنے بیٹوں سے کہ مجھ سے آگر مت کہو، بلکہ ڈائریکٹ جا کر اللہ سے استغفار کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ لیکن یعقوب پیغمبر کے اس جملے کو بھی قرآن نے اپنا حصہ بنایا۔ یعقوب نے کہا قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، میرے بچوں، میرے بیٹوں، میں عنقریب تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کروں گا، طلب مغفرت کروں گا، انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت یعقوب نے سوف کیوں کہا، عنقریب کیوں کہا؟ آواز میں کریں صلوات۔ دیکھیے یعقوب پیغمبر نے کہا سوف استغفر لکم، میں عنقریب تمہارے لیے طلب مغفرت کروں گا۔ یعقوب پیغمبر نے کیوں کہا؟ اہل بیت فرماتے ہیں کیونکہ شب جمعہ قریب تھا، اس لیے یعقوب پیغمبر نے کہا شب جمعہ کو میں تمہارے لیے استغفار اور توبہ کروں گا۔ تو ہمارے لیے بھی شبہائے جمعہ کو، شب جمعہ کو اس کی قدر کرتے ہوئے ہمیشہ دعا میں، مناجات میں خاص کر اپنے مرحومین کو یاد کرنا چاہیے۔ اب عزیزان محترم، اگر وسیلہ صحیح نہ ہوتا تو یعقوب پیغمبر ہرگز اپنے بچوں کے لیے استغفار نہیں کرتے، بلکہ ڈائریکٹ حضرت یعقوب کو کہنا چاہیے تھا ڈائریکٹ جا کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ یہ حضرت یعقوب کے واقعے سے ملتا ہے۔ اور اسی طرح پیغمبر کے زمانے میں ایک نابینا شخص آیا پیغمبر کی خدمت میں، آنے کے بعد کہا اللہ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کرے۔ اب دیکھیے وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے، ان کے لیے جواب یہ ہے کہ بھئی اگر ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے طلب کرنا چاہیے، تو تمہیں بھی جب اب تمہارا بیٹا، تمہارا بچہ بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس لے کر نہیں جانا چاہے، ڈائریکٹ اللہ سے کہو پروردگار میرے بچے کو شفا عطا کرے۔ اپنے بچے کو جب تم نے ٹیوشن پڑھوانا ہے، قرآن پڑھوانا ہے، تو قاری کے پاس کیوں بھیجتے ہو؟ ڈائریکٹ اللہ سے کہو پروردگار میرے اس بچے کو قرآن پڑھوا دے۔ جب تمہیں حج پر جانا ہوتا ہے تو جہاز کے ذریعے سے چلا جاتا ہے، جہاز کے وسیلے سے جاتا ہے، جہاز کے ذریعے سے جاتا ہے۔ اگر ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے کا تمہارا عقیدہ ہے تو ڈائریکٹ اللہ سے کہو کہ پروردگار مجھے مکہ پہنچا دے۔ عزیزان محترم، ہمارے زندگی کے جتنے امور ہیں، جتنے کام ہیں، بغیر وسیلے کے ہم انجام نہیں دیکھ سکتے۔ اگر ہمیں کسی چیز کو دیکھنا ہے تو ہم آنکھ کا استعمال کرتے ہیں، اگر ہمیں بولنا ہے تو زبان کے استعمال کرنے کے ذریعے سے بولتے ہیں۔ اسی لیے مولا کائنات نظر اللہ میں خطبہ ہے، اس اللہ کا شکر ادا کرو، اس اللہ کی حمد کرو جس اللہ نے تمہیں چربی کے ذریعے سے دیکھنے کی طاقت عطا کی، ہڈی کے ذریعے سے سوکھنے کی حس عطا کی۔ عزیزان محترم، تو ان کے لیے جواب یہ ہے جیسے وہ نابینا شخص آیا رسول خدا کی خدمت میں کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کرے، رسول خدا نے اس کے سامنے دو آپشن رکھ دیے، یا تو میں تمہارے حق میں تمہارے لیے دعا کروں یا تم صبر کرو، اگر تم صبر کرو گے تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کریں، مجھے بینائی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے اس سے کہا جاؤ جا کر وضو کر کے آؤ۔ اب وہ وضو کر کے آئے،
اور اسے اللہ کے رسول نے ترتیب بتا دیا کس طرح سے دعا کرنا چاہیے۔ اب اس نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کیا، بلند کرنے کے بعد کیا فرق کہا؟ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمہ، یا محمد انی توجہت بک الی اللہ اللہم اشفعہ فی، پروردگارہ میں تیرے بارگاہ میں سوالی بن کر آیا ہوں، تیرے بارگاہ میں متوجہ ہوں، خالی ہاتھ نہیں آیا ہوں، بکا نبی الرحمہ، اس نبی کو لے کر آیا ہوں جو نبی الرحمت۔ دیکھیے ذات حضرت محمد مصطفیٰ جس کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے محمد کو، مصطفیٰ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ عالمین میں چاہے عیسائی ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے کافر ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے جو بھی انسان ہو، تمام انسانوں کے لیے ذات مصطفیٰ کیا ہے؟ رحمت۔ اس کی دلیل میں دے رہا ہوں، مدینے میں جوان آیا، آنے کے بعد اسلام قبول کیا، تازہ مسلمان ہوا تھا، لیکن اس کے والدین کافر تھے۔ کچھ عرصہ مدینے میں رہے، پیغمبر کے ساتھ رہے، لیکن آخر والدین کو یاد کرنے لگے، یاد آنے لگے، تو اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حاضر ہونے کے بعد کہا، اللہ کے رسول کیا میرے کافر والدین جو ابھی کافر ہے، کفر باقی ہے، کیا میں اب بھی ان کی خدمت کر سکتا ہوں؟ اسلام اجازت دیتا ہے؟ رسول خدا نے جملہ فرمایا، ان کی خدمت فقط خدمت نہیں کرنا، بلکہ جتنی خدمت تم اسلام لانے سے پہلے کر رہے تھے، اب اس سے بڑھ کر خدمت، والدین کی خدمت کرنا، ان کی اطاعت کرنا۔ میں جوانوں کے لیے پیغام دینا چاہتا ہوں، جو محب اہل بیت تھے، جو عاشق اہل بیت تھے، وہ کبھی بھی والدین کے گستاخ، والدین کے نافرمان نہیں ہو سکتے۔ جو محب اہل بیت ہے، جو کنیز زہرا ہے، وہ خاتون، وہ لڑکی، وہ بیٹی، وہ بہن، کبھی بھی اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے، اپنے عمل سے والدین کو ناراض نہیں کر سکتے۔ وہ جوان گیا، جانے کے بعد والدین کی پہلے سے زیادہ خدمت کرنے لگے۔ ماں اور باپ دونوں کیا ہے؟ کافر ہے۔ دونوں حیران ہو گئے، ہمارے اس بیٹے کو، بچے کو کیا ہوا ہے؟ پہلے تو ہمیں پوچھتا بھی نہیں تھا، ہمارے سامنے آتا بھی نہیں تھا، اب جس دن سے اس نے اسلام قبول کیا ہے، اس کے اندر ایک چینجنگ آئی، ایک تبدیلی آئی۔ دونوں نے سوال کیا، ماجرا کیا ہے؟ پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا، اب اتنی زیادہ خدمت ہو رہی ہے۔ کہا، میں جس پیغمبر کے ہاتھ پر ایمان لے کے آیا ہوں، جس اسلام کو میں نے قبول کیا ہے، اس اسلام کا یہ پیغام ہے، اس پیغمبر کا یہ پیغام ہے، اگر والدین کافر بھی ہو تو والدین کی اطاعت کرنا، والدین کی خدمت کرنا اولاد پر واجب ہے۔ حضرت محترم، اتنا سننا تھا، دونوں ماں اور باپ دونوں اٹھ کر آ گئے، ہمیں بھی اس پیغمبر کے پاس لے کر چلو جس پیغمبر کے پیغام ہو، جس اسلام کے پیغام ہو۔ تو دونوں آ گئے، آنے کے بعد کہا، جس پیغمبر کے پیغام ہے وہ پیغمبر بھی سچا پیغمبر ہے، اور جس اسلام کا یہ پیغام ہے وہ اسلام بھی سچا دین ہے۔ سر محترم، پیغمبر خدا رحمت ہے کل عالمین کے لیے۔ حضرت محترم میں جملہ کہہ رہا تھا، جیسے ہی اس نابینا نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگارہ تیرے بارگاہ میں سائل بن کر آیا، تیرے بارگاہ میں متوجہ ہوں، پروردگارہ خالی ہاتھ نہیں آیا ہوں، تیرے نبی رحمت کو لے کے آیا۔ اس کے بعد پیغمبر سے مخاطب ہوئے، یا محمد انی توجہت بک الی اللہ، اے اللہ کے رسول، یا محمد میں آپ کو اللہ کے بارگاہ میں وسیلہ قرار دیتا ہوں۔ سرکار ہے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اللہم اشفعہ فی، پروردگار انہیں شفا عطا فرما، یعنی کہ اس نابینا کو شفا مل گئی پیغمبر کے وسیلے سے۔ اگر وسیلہ دینا، کسی کے ذریعے سے مانگنا بدعت ہوتا تو پیغمبر اسے انکار کر دیتے۔ دیکھیے ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس دعائیں توسل موجود ہے، ہمارے پاس بہت ساری ایسی دعائیں موجود ہیں، لیکن ہمیں ان دعاؤں کا اندازہ نہیں، ان کی معرفت نہیں۔ دعائیں توسل مفاتیح الجنان میں موجود ہیں، ہر شب جمعہ کو تمام مومنین پڑھتے ہوں گے یقیناً۔ کس سے مروی ہے؟ محمد ابن باب ویس، شیخ عباس قمی نے نسب اللہ میں جو مفاتیح الجنان نے روایت کی ہے، انہوں نے محمد بن باب ویس، اور جب میں نے اس حوالے تھوڑا سا تحقیق کیا
تو دعائے توسل مروی ہیں امام ہادی سے، امام علی نقی سے، اور یہاں تک کہ بڑے بڑے عرفا، بڑے بڑے علماء نے دعائے توسل پڑھنے کی تاکید کی ہے۔ امام خمینی کے استاد تھے آیت اللہ محمد علی شاہ آبادی، وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے اپنے اسٹوڈنٹ کو، اپنے شاگردوں کو، کہ اگر زندگی میں روز بروز یعنی ہر دن ایک نئی خوشی چاہتے ہو، ایک نئی امید چاہتے ہو، تو ہمیشہ ہر روز دعائے توسل کی تلاوت کیا کرو۔ اس لیے دیکھیے عزیز محترم، ہر امام کے ساتھ ایک دعا خاص ہے۔ یہاں تک روایت میں آیا ہے کہ اگر کسی کی بیٹی کی یا بیٹے کی شادی نہ ہو رہی ہو تو وہ جناب سیدہ کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ قرار دے تو اس کے لیے جلد از جلد شادی کے اسباب فراہم ہوں گے۔ اگر کوئی سفر پہ جا رہا ہو تو امام علی اور رضا کو اللہ کی بارگاہ میں واسطہ قرار دے تو اس کا سفر خطرات سے محفوظ رہے گا۔ تو ہر امام کے ساتھ ایک عمل ہے، لیکن جب ہم دعائے توسل پڑھیں گے تو تمام خواص، تمام خاص عمل اس میں شامل ہو جائیں گے۔ دعائے توسل کے جملات اگر ہم تھوڑا سا غور کریں، تھوڑا سا ان پر توجہ کریں، کتنے پیارے جملے ہیں۔ کیا فرمایا؟ اللہ من اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا ابا القاسم، یا رسول اللہ، یا امام الرحمہ، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفانا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا، سب مل کر یا وجیہان عند اللہ اشفا لنا، تمام مومنین پریشانی دوری کے لیے، بلخص تمام مریض و مرضات، اور ایک معاملے کے لیے خصوصی التماس دعا کرنا ہے، مریض ہے اس کی شفا یابی کے لیے سب مل کر بولنا آواز سے پڑھیے گا، یا وجیہان عند اللہ اشفا لنا۔ محترم، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک، پروردگارا میں تیرے بارگاہ میں سائل بن کر آیا ہوں، سوال کرنے کے لیے آیا ہوں، تیرے بارگاہ میں متوجہ ہوں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ من اسألک، اس کے بعد فرمائے یا ابا القاسم، یا رسول اللہ، یا امام الرحمہ۔ اس کے بعد پیغمبر سے مخاطب ہو کر کہا، اے ابو القاسم، اے اللہ کے رسول، اے امام رحمت، انا توجہنا واستشفانا وتوسلنا بک الی اللہ، ہمارے طرف متوجہ کرائے اللہ کی بارگاہ میں، ہماری شفاعت کرائے اللہ کی بارگاہ میں، ہمارے لیے بطور وسیلہ بن جائے اللہ کی بارگاہ میں، وقدمناک بین یدی حاجاتنا، اے اللہ کے رسول، ہماری حاجتوں سے، ہمارے دل کی کیفیتوں سے آپ واقف ہیں۔ یا وجیہن عند اللہ، یہ جملہ یا وجیہن، اے وہ انسان، اے وہ ہستی جو اللہ کے بارگاہ میں صاحب عزت ہے، صاحب مقام ہے، یا وجہ عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے مکرم رسول، اللہ کے بارگاہ میں ہم خطا کاروں کے، ہم معصیت کاروں کی بھی سفارش کر دے، شفاعت کر دے۔ پورا دعائے توسل کیا ہے؟ انہی وسیلوں سے بھرا ہوا ہے، اسی انداز میں جناب مولا کائنات کے لیے، اسی انداز میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے، یا فاطمہ زہرا یا بنت محمد و یا قرۃ عین رسول، یا فاطمہ زہرا، اے پیغمبر کی بیٹی، فیا قرۃ عین رسول، اے پیغمبر کی آنکھوں کی ٹھنڈک بیٹی، یا سیدتنا و مولاتنا، اے ہمارے سید و سردار، انا توجہنا واستشفانا وتوسلنا، وہ تمام جملات ایک مرتبہ پھر دہرانے کے بعد آگے کیا ہے؟ یا وجیہن عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ، اے وہ عزیز ہستی جو اللہ کے بارگاہ میں صاحب عزت ہے، صاحب مقدم ہے، صاحب مقام ہے، یا فاطمہ، اللہ کے بارگاہ میں ہمارے لیے بھی سفارش فرما دو۔ محترم، دعائے توسل کیا ہے؟ انہی وسیلوں سے بھرا ہوا۔ یقیناً اگر ہم ان ہستیوں کے وسیلے سے اللہ کے بارگاہ میں طلب مغفرت کریں گے، طلب دعا کریں گے تو ہمارے دعا بیدار نہیں ہوگی۔ ہم آج اس مجلس کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، اس مجلس کا تذکرہ بھی ایک ایسی بیوی سے مربوط ہے، وہ بیوی شبیہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، وہ بیوی سغرا بنت حسین، حضرت سغرا
محترم مدینے میں جب کربلا والوں کی فہرست تیار ہو رہی تھی، ایک مرتبہ سغرا کا نام نہیں آیا، بار بار امام حسین کے پاس آتی ہے، بابا مجھے وصال لے کر چلیے۔ عزیزوں، میرے انیس نے کیا کہا ہے؟ میں یہ نہیں کہتی کہ اماری میں جگہ دو، میں یہ نہیں کہتی اماری میں جگہ دو، بابا حضرت زینب آگے بڑھی ہے، کہا بھیا حسین ساتھ لے کے چلتے۔ کہا بہن زینب کوئی بھی بات کہہ دینا، کسی کی بھی سفارش کر دینا، لیکن میں سغرا کو لے کے نہیں جا سکتا۔ عزیزوں، زبان حال یہ ہے، شاید یہ ہو کیونکہ سغرا شبیہ فاطمہ زہرا تھی۔ علماء بیان کرتے ہیں 28 رجب کو قافلہ نکلا ہے، اس کو مولا بار بار نانا کے روزے بھجا رہے ہیں، یہاں تک 3 مرتبہ رات کے وقت نانا رسول خدا کے روزے بھجے، جا کر کیا کہا؟ نانا رسول خدا ام مدینہ رحمت نہیں رہا ہوگا، نانا رسول خدا میں اب جا رہا ہوں، مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، نانا میں ابوالفضل عباس کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ عباس کون؟ میرے بابا علی کے شبیہ ہے۔ نانا میں علی اکبر کو لے کے جا رہا ہوں، علی اکبر کون؟ نانا آپ کے شبیہ ہے۔ نانا قاسم کو لے کے جا رہا ہوں، لیکن نانا میں سغرا کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ سغرا میری ماں فاطمہ زہرا کی شبیہ ہے۔ اس کے بعد کہ قبر پر گئے ہیں، کس انداز میں گئے؟ سنیں گے عزاداروں، عزاداروں اس لمحے کو، اس منظر کو وہ مومنین، وہ جوان، وہ بچے زیادہ محسوس کریں گے جن بچوں نے کبھی زندگی میں اپنی ماں کی قبر سے ودا کیا ہو، یا جن بچوں نے کبھی اپنی زندگی میں کسی کو ماں کی قبر سے ودا کرتے ہوئے دیکھا ہو۔ ایک مرتبہ حسین قبر زہرا پر آئے ہیں، علماء بیان کرتے کس انداز میں آئے؟ گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے آئے ہیں۔ عزاداروں، شاید حسین زہرا کی قبر پر اس طرح سے آیا ہوگا جس انداز میں کربلا میں علی اصغر کے لاشے پہ پہنچے تھے، ماں فاطمہ سے ودا کیا، کہا ماں سغرا کو چھوڑ کے جا رہا۔ 28 رجب کا دن آیا، تمام بیویاں اماریوں میں سوار ہو گئی۔ ایک مرتبہ حضرت سغرا آگے بڑھتی ہے، کہا اما رباب، میں نے ابھی تو اپنے بھائی علی اصغر کو جی بھر کر بھی نہیں دیکھا ہے، ذرا میرے بھائی علی میرے حوالے کرو۔ جناب حوالے کیا، لپٹ گئی۔ حضرت سغرا 7 برس کی سے مخاطب ہو گئے تھے، ہم دونوں ساتھ میں قاسم جائے تو جائے، ہم دونوں مدینے میں رہیں گے۔ کچھ لمحہ گزر، کہا بیٹا علی اصغر واپس آ جاؤ، علی اصغر واپس نہیں آتا۔ ہر ایک بیوی آگے بڑھتی ہے، کہا علی اصغر واپس آ جاؤ، علی اصغر واپس آنے کو تیار نہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب آگے بڑھی، کہا بیٹا علی اصغر آ جاؤ۔ ایک مرتبہ امام حسین آئے، کہا کیا بات ہے؟ کہا علی اصغر جدا ہونے کو تیار۔ کہا بیٹا علی اصغر واپس نہیں آئے۔ علی اصغر جناب سغرا نے کہا بابا آپ نے میرے بھائی علی اصغر کی کان میں کیا کہا؟ عزاداروں، میرا دل کہتا ہے غریب زہرا نے یہی کہا ہوگا، علی اصغر آنا نہ آنا تمہاری مرضی، کربلا کے اپنے تیرے حصے کی تیر بھی میں کھا لوں گا۔ علی اصغر نے جس کا علی عزاداروں رونے نہیں معلوم آخری زندگی ہے۔ عزاداروں گزر گیا، رمضان گزر، زیقات گزر
چاند نمودار ہو گیا۔ عزادارو، حضرت ام سلمہ کو رسول خدا نے ایک شیشی حضرت ام سلمہ کے حوالے کیا تھا اور کہا تھا اے ام سلمہ، جب اس شیشی میں موجود خاک مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا زہرا کے لال کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا۔ کئی مہینے ہو گئے واپس نہیں آیا، میں اپنے بابا کو خط لکھنا چاہتی ہوں۔ بعض روایت کے مطابق خود ام سلمہ نے کہا بیٹی اپنے بابا کو خط لکھو۔ اس چوراہے سے جو مسافر اس کے حوالے کر دینا۔ بیٹھ جاتی ہے، ہر گزرنے مسافر سے یہی کہتی ہے قاصد صغرا کا بلا پہنچا ہے نے مسیح کو بیان کیا۔ جب تو یہ خلق پہنچے گا نا تو میرے بابا کے دائیں میرے پاس ہوں گے، اکبر ہوں گے، لیکن قاصد جیسے کربلا میں پہنچا غریب زہرا کو دیکھتا حیران ہے۔ آپ کی بیٹی نے دائیں طرف عمل فرماتا آپ کے بائیں طرف، لیکن علی اکبر کے سراہ پڑھنا شروع کیا ان فاطمہ فاطمہ بابا میرے طرف سے بابا بابا میرے طرف سے میرا چچا عباس 1000 ذرا میری بابا روشنی سے پہلے جب غریب عاشق پر پہنچے ہیں بیٹا ہے حضرت آرزو ہے تمنا یہ ہے والی بہن سغرا امام حسین موجز نمائے علی اکبر کے نصرانی لگا نانا کے سغرا نظر نہیں آتی، ایک مرتبہ دیکھنے کے لیے کہا جس چورا بابا میری سغرا بیٹھ کر اہل بیت بیٹی یہاں ٹوٹی گئی فاطمہ کی بیٹی مقنع بچہ کر شراب ہی کے دربار میں عزاداروں کی ایک بیٹی بیوی ہے، ایک بیٹی میدان میں پہنچا